بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم وجيوشه إذا حلبوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آپ کو چند ایک وظیفے آج بتانا چاہتا ہوں۔ دوران سفر دعائیں وہ آپ سماعت فرمائیں، توجہ کریں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، قال جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجیوشہ اذا علبوا الثنایا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لشکر ہوتا دوران سفر جب کسی اونچی جگہ چڑھتے یعنی سواریاں چڑھتی تو آقا حضور کا معمول تھا اور پھر ساتھ سارے صحابہ پاک کبرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے۔ تو جب ہم سفر کریں تو جب گاڑی تھوڑی چڑھائی پر چڑھے تو کیا پڑھیں؟ یہ سرکار کی سنت، تو 3 4 5 6 جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر دوران سفر آپ نے دیکھا ہے مکہ شریف کا مدینہ شریف کا پہاڑی سفر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواریاں کسی ڈھلوان میں اترتی تو پھر سرکار کی معیت میں سارے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب چڑھائی پر چڑھیں تو کیا پڑھیں؟ نیچے اتریں تو اسی طرح اگر آپ سیڑھیوں پہ چھت پہ جا رہے ہیں تب بھی کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ ضروری کہ جاندے بیوی نوں گالاں کڈتے جاؤ، جاندے میں گالاں کڈتے جاؤ، کوئی فرض تو نہیں نا جی، کیوں جی؟ کوئی لڑنا کوئی فرض تو نہیں نا جی۔ اوپر چڑھے تو آپ مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، جس جگہ بھی آپ، یہ سنت ہے اللہ اکبر۔ اصل مقصد یہ تھا کہ زندگی ساری جو ہے نا زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، زبان تر رہے، اصل مقصد یہ تاکہ بندہ غلط باتوں سے بچ جائے۔ تو جب سرکار کسی جگہ چڑھتے یعنی سواری تو سرکار اور صحابہ پاک کیا پڑھتے؟ اللہ۔ اگر ڈلوان میں اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ ایک حدیث۔ دوسری
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قفل من الحج او العمرة، کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کیونکہ سرکار کے جو معمولات ہیں مختلف، وہ سارا دین ہے، سب پر عمل سنت ہے، کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لاتے حج سے، حج تو ایک ہے، واول عمرہ تھے یا عمرے سے سرکار واپس تشریف لاتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کلما عوف علی ثنیۃ او فدفد کبر ثلاثا، جب سرکار کسی اونچی جگہ چڑھتے یا جو سخت پتھریلی زمین آ جاتی زیادہ سخت، تو سرکار پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم قال، پھر سرکار یہ کلمہ شریف پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے بھی میں سناتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری بادشاہی اسی کے لیے، وَلَہ الحمد، ساری حمدیں اسی کے لیے، ساری تعریفیں اسی کے لیے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نال تعلق ذرا مضبوط کریے جی، تے سونے نال بھی تعلق مضبوط کریے۔ اللہ نال تعلق ٹھیک ہویا نا تے سونے نال تعلق ٹھیک ہویا تے بیڑا پار ہے۔ ایتھے تعلق ٹھلا ہو گیا نا تے باقی بشک اسی سارے مولویاں تے پیراں دے جفے پا پا کے چمی جائیے، قسم ککھ نہیں جی، یقین جان آنکھ لگ جاؤ، خدا دا نام جی آنکھ لگ جاؤ۔ تعلق باللہ، تعلق بالرسول، سونا عالم بھی وہی ہے، سونا مرشد بھی وہی ہے جو یہ دو تعلق سمجھاتا ہے جی، بس۔ سارا قرآن آپ 12 ترجمہ پڑھتے ہو، یہ دو ہی باتیں، اللہ کو مانو، وہ کتنی توحید کی آیات ہے مزید صاحب، اگر آپ ان کو علیحدہ کریں جن میں اللہ کی توحید بیان ہے، اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ وہ ہے جو بارشیں، یہ ساریاں آیتاں کٹھیاں کرو تو 10-12 تو زیادہ بن گیا اللہ کی قسم جی۔ ایک اور اشتہار چھاپو کا بڑا جلسہ بسلسلہ ہے توحید باری تعالیٰ، آئے ہائے ہائے نی کمزوری ہے تیرا بیڑا غرق ہو گئے، مار دیتا ہی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کمزوری نہیں ہے، کون سی؟ اور رستے اجمل نال سنتا پہ ایک بچی فون کرتا جی میں گھر بند کر کے گئی تھی، واپس آئے بیڈ کے نیچے پانی گرا ہوا تھا، وہ کہاں سے آ گیا، اس کا داغ ختم نہیں ہو رہا، آپ بتائیں کیا کروں۔ یہ مثلا آپ میرے پاس آ گئے، میں نے ایک ڈرامہ لگایا، کتاب کھولی، آنکھیں بند کی، پھر میں نے آپ کو کہا جی کہ آپ کے پڑوس میں کوئی عورت ہے، اس نے بڑا سخت جادو کر دی ہے، اس کا حضرت جی توڑ بتائیں، توڑ پر جو ہے نا جی وہ پیسے لگتے ہیں کافی سارے، بکرا بھی لگتا ہے۔ اچھا جی وہ لے آؤں گے تقریباً 25,000 روپیہ بھی خرچہ ہے، میں نے کسی سے کرانا، میں خود تو کرتا نہیں، میں آپ کو ڈرامہ بتا رہا ہوں، ڈرامہ، یہ جو ڈرامے کرتے ہیں وہ ڈرامہ بتا رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، اچھا جی یہ تویز ہے، یہ پانی میں گھول کے چھینٹے مارنے ہیں، یہ پینا ہے، یہ کرنا ہے۔
لو جی اسی 25,000 روپیہ تے کالا بکرا دے کے نا جی لٹی کے گھر آ گئے تو بڑے مطمئن ہو گئے. او پائی ادھر جانے دی بجائے تیرا اللہ نہیں ہے تین پتہ نہیں کدھر چلے سونے نبی نہیں جانتا اتنے مسلح ڈال وضو کر 2 رکعتاں پڑھ پھر اللہ دی توحید اللہ دی حمد بیان کر پھر ذکر کر پھر سونے دی ذات تے درود پڑھ پھر اگر سجدے وچ گڑ گڑا سکیں بہ کے تو چولی پھیلا گرز کرنا سونا مولا اے میں کسے پریشان کیتا ہے تے تینوں تیریاں قدرتاں دا واسطہ تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا واسطہ اے مشکل حل کر دے. زیر دی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو جاتی کی بیماری پھر کیوں نہیں ساکھے لگ دے ایسا جب تک ساڑھے کالا بکرا تے 25,000 روپیہ نکلے نا سن چس نہیں سنا کیونکہ اسی عادی ہو گئے نا سن پھر چس نہیں ہونی چس نہیں سنا سرکار پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد سرکار پڑھ رہے ہیں آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون. وہ آیت اور ہے 11ویں پارے والی یہ دوسرے کلمات. سرکار فرماتے ہیں آئبون ہم واپس لوٹ رہے ہیں تائبون اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں عابدون اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ساجدون اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہیں لربنا حامدون ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. یہ سرکار دوران سفر پڑھتے اس کلمے کے بعد یہ آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون. پھر سرکار کیا پڑھتے صدق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا وَنَصَرَ عَبْدَهُ اللہ نے اپنے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی کہ بھئی یہ سارے کافر ایک دن تاڑے غلام ہوں گے. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور اللہ اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی. عقیدہ جی عقیدہ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لڑے صحابہ پاک سرکار دی مائیت عقیدہ ہے وے کہ نہ سارے نو شکست کنے دیتی ہے یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ سازی ہو رہی ازی ایڈے بیماریاں پاکستانی دیسی میرے ساتھ عوام کی طاقت ہے میرے ساتھ عوام ہے مرو کے طاقت کے عوام جھوٹے دعوے تے جھوٹیاں گلاں جنہ دی وجہ تو ذلت تے ذلت ذلت تے ذلت. عقیدہ یہ ہے جو بھی کام ہے نسبت کدھر کرو بولو اللہ نہ چاہے آج جاتے اسپتال دے سارے ڈاکٹر کٹھے ہو جائیں شفا دے سکتے ہیں تے جے اللہ چاہے ایتھے آپ فیصل جڑا نا مینوں ایک گولی دے دے اللہ آرام دے دے. اسی ایڈے کچے عقیدے والے ہیں بھی جس ویلے ڈاکٹر کو واپس آنا صحت ہونی پتہ کیا ہے اندر ہاتھ بڑی شفا ہے. وزیر صاحب سچ دسے یہ مانا سمجھ کے کہ بھی اندے ہاتھ میں شفا ہے یہ کلمہ کفریہ نہیں شفا کندے ہاتھ لیکن سچ دسے سارے جملے بول دے ہیں کہ نہیں اے میرے نال سارے دی لڑائی صرف تہاڈی شمت پور والے دے نہیں سواوے والے دے جتھے میں رہا سارے دی لڑائی کیونکہ میں سچ حق سنانا ہے حدیثاں سنانیاں نے اگوں بدن تے نکلے نے پھوڑے ہر حدیث جا پھوڑے تے لگدی تے پیڑ ہوندی ہے تے میرے نال لوگ لڑ پیندے نے استاد بڑے سخت ہے سمجھ آندی پئی جی اصل مسئلہ ہے یہ عقیدہ ہے. سرکار پڑھ رہے ہیں صحابہ پاک ساتھ ہیں وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ کہ اللہ وہ ہے جس نے سارے لشکروں کو اکیلے اللہ نے شکست دے دی ہے. اللہ بدر کا واقعہ پڑھے نا
تو جس دن جنگ ہونی تھی نا، آقا حضور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر نا اللہ کی بارگاہ میں قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے رہے. اتنے سرکار اللہ کے ساتھ دعا میں مگن ہوئے کہ آپ کی چادر مبارک کاندھوں سے نیچے گر گئی. جناب ابو بکر نے چادر اٹھا کر کاندھوں پہ پھر ڈالی. سرکار دعا مانگتے رہے. کافی دیر کے بعد حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یقین ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، ان کو شکست ہو جائے گی. اچھا ایک گل سنانی بڑی سوکھ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انی عبادت کرتے سن پیروں تے ورم آ جاتے سن. مولوی جی تواڈے بھی کدی پیروں تے ورم آئے نا؟ ایک گل سنانی تو سوکھی ہے نا، لیکن جی مولانا صاحب تسی رو کے گل تو سنا رہے میں تواڈے بھی کدی پیروں تے ورم آئے نے؟ کھلوتے ہو کوئی دیر تسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. کھجور اور پانی پہ گزارا، وہ بھی 2-3 کھجوریں 5 کھجوریں. اچھا جی حضرت علامہ صاحب پاویں میں ہی چبل ہونا، میں کی علامہ ہونا، میں دیں چبل جا گی کہ چبل صاحب تسی تو شامی 3 کھانے اگے رکھے ہوں نے پنجو پنج حدیث سنا. ایو حدیث سنا کے نا بھی سونے دے 3 مہینے اگ یہ حدیث سنا کے نا جلسے تے باہر جا کے تے بیٹھک کے بہ کے تے پنجو پنج نہیں کری تھی مولی فیصل پرتکلف کھانا کھائی ہے کہ نہیں. اسی دن تو شرم ہوئے بندہ سیدھا گڈی بہ کے نکل جی میں نہیں کھانا کھانا جی. لیکن اسی دن جنہیں سدیا ہوں انہوں نے گھر بہ کے بیٹھ کے پرتکلف کھانے کھانے جی. پر اس کو سچیاں کوڑی ہوتی ہیں، سچیاں ٹھا ٹھا لگتی ہیں. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. 2 حدیثیں. تیسری توجہ کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا. تو نظیر صاحب کنی بار دسی گل صحابہ پاک نہیں فلانا آیا کوئی خاص موقع تو نہ دسے، ویسے کہتے کہ رجل آیا تک توجہ ادھر نہ جائے. توجہ ساری سرکار کے فرمان وال جائے. نہیں بڑے زیرک لوگ سن یار، بڑے زیرک لوگ. ایک رجل آیا، شخص آیا، صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید اسافر فاوصنی. یا رسول اللہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، آپ مجھے وصیت فرمائیں. میں سفر کا مجھے آپ سارے کو پوچھے وصیت تو کہنا پتر کوئی چنگی جی بس جی جی ٹائم والی ہوگی تو پھر نہ وہ اتنے نہ رکتی کھاریاں جا کے تو اتنے دال چول بڑے سوادی ملتے ہیں پتر وہ کھا لیں تو لاہور جا کے پھر فلانے ہوٹل سے رات رہی ہو منجی بھی اس طرح بڑا چنگا ہوں. اچھا تو پھر یہ وصیت کرنی ہے نا جی. یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے وصیت فرمائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک بتقوی اللہ. فرمایا اپنے سارے سفر میں بلکہ ساری زندگی میں تقوی کو لازم پکڑو. تقوی کو چپ میں تانگ کر کے بس تقوی دا مفہوم اور بنا دیتا ہے نا جی. بوتے کی چنی پائی ہے، تھلے تسبیح انگل تے لگی ہے تو اکھاں تھلے کر کے بیٹھا ہے. یہ جی بڑا متقی پرہیزگار ہے. صبح اٹھ کے آ گیا تہجد دے ٹائم بلے بلے بیٹا یہ مسلم اور مومن میں کتابوں میں پڑھتے ہیں فرق ہوتا ہے، اور راج قول کے دونوں ایک ہی ہیں. لیکن راج اجمل ایک گل سنا ہے، میں 10 منٹ سبحان اللہ پڑھتا رہا ہوں جب بھول جاؤں تو میں دسی. کہنے کسی ایک بزرگ کو پوچھا جی یہ مسلم تے مومن تے فرق کی ہوں؟ کیڑا مسلم
ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی صوفی کو پوچھو، اس آخیا مسلم وہ ہوتا ہے جو کیا کرے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یہ مسلم۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ان کی مانتا ہے۔ یہ کسی لغت کوئی نہیں، حکمت کی گل ہے، سن اللہ کی قسم۔ ایتھے اللہ تعالیٰ کے رسول دی مننی ہے تھوڑا جا ٹائم، پھر اللہ دی قسم ہمیشہ ما تشتہیہ الانفس، پھر ہمیشہ تم جو خواہش کرو گے وہ اللہ پوری کریں گے۔ اور وہ جو عبد العباد تمہیں نعمتوں سے نوازنا ہے نا، اس کا نام ہے نزلا من غفور الرحیم۔ ہمیشہ غفور الرحیم تمہارے رب کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، جنتی جنت میں اپنے کھانوں میں گھروں میں مصروف ہوں گے، اچانک نور چمکے گا ہر گھر میں اور آواز آئے گی اللہ کی شان کے مطابق، سلام کی آواز آئے گی، السلام علیکم۔ آواز آئے گی میں تمہارا رب ہوں، خوش ہو کو اور چیز چاہیے؟ اللہ دی قسم حدیث۔ یا رسول اللہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے وصیت فرمائیں۔ فرمایا تقوی اللہ، تقوی کا معنی ہوتا ہے جی خوف۔ کیا ہوتا ہے؟ تقوی اللہ کا معنی ہے خوف اللہ، کہ زندگی ساری اللہ سے ڈر کر گزارنی، یہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا، شریعت پر پورا عمل کر کے ڈرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ بابا وزیر قرآن شریف میں پڑھے صحابہ پاک جنہیں قرآن پاک اتردا سی، ایمان زادتہم ایمانات نالے واجلت قلوبہم، یہ صدیق اکبر نے اپنی طرف دسیا ہے یا اللہ قرآن سے نازل کیتا ہے؟ یہ تو صحابی آتے ہیں نا ساڈی ہے کیفیت، تو اسی کہتے جی راوی ضعیف ہے، اسی نہیں منتے کیوں پتر؟ یہ اللہ پہ دستے ہیں تے اللہ جو کچھ دستے ہیں وہ حق سچ ہے۔ اللہ صحابہ پاک دے دل دی کیفیت دس رہے ہیں کہ جدو ساری طرف ایک ہور ایت آتی تو انہوں کا ایمان ہور بڑھ جاتا ہے۔ نالے جس لئے قرآن شریف پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل تے کپ کپی تاری کہ ہوندی ہے۔ مغرب تو بعد ہفتے والے دن پتر میں پڑھانا تنبیہ المغترین امام عبد الوہاب شعرانی دی، بابا وزیر وہ 950 ہجری دے بزرگ نے۔ کون؟ عبد الوہاب شعرانی، نہ سنے ہونا، بڑے بابے نے سارے پڑھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جڑے دیسی پیر سن انہوں دی مذمت کتاب لکھی۔ انہوں نے کہا میں تینوں اصلی لوگ سامنے کرنا بھی اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ پھر انہوں تابعین صحابہ پاک تو گلاں ہر وہ میں پڑھا رہا سا عبادات دھیان سے کریں، عنوان تھا حج دا بیان۔ وہ ایک جوان جا رہا ہے حج پہ، چپ ہے، تلبیہ نہیں پڑھتا۔ ساتھ جو بزرگ تھے وہ تابعی تھے، کہا بیٹا تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی تلبیہ تو نا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، اگر آگے جواب آ جائے کہ تیرا تلبیہ قبول نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ کہا نہیں بیٹا مسئلہ ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، تب تیرا احرام شروع ہوگا، نیت ہوگی تلبیہ پڑھ۔ اس نے کہا اچھا پھر میں پڑھتا ہوں۔ وہ سواری سے نیچے اترا، لیٹ گیا، لیٹ کے اس نے تلبیہ شروع کیا، تلبیہ ختم ہونے سے پہلے اس کی روح نکل گئی کہ یا اللہ میں حاضر ہو گیا۔ ساڑھے واسطے تو مذاق ہی ہے نا، خوش طبی ہے نا ساڑھے واسطے۔ دیر صاحب یہ جو آیت ہے نا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں، وہ سدھے ہو جائیں؟ اللہ دی قسم وزیر بابا تفسیر وچ پڑھو اس آیت دے اُتے کتنے لوگ فوت ہوئے جی،
کتنے لوگ فوت ہوئے جی اللہ دی قسم، کتنے کثیر تعداد. اس لیے ایت پڑھی نا کہ اللہ فرماتے ہیں کیا بھی وقت نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے. اس دہشت نہ کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اللہ دی قسم روح نکل گئی. کتنے لوگ جو خدا دی قسم. اور جیڑی قوم چوکا جو سورہ یاسین اس واسطے پڑھتی پیسے منگنے نے انہوں نے دل چ کی اتنے کی دل دہل لینے تو اتنے کی ہونا ہے جی. یا سورہ ملک سویرے دکان جس واسطے پڑھنی بھی گاہک چوکے ہون اتنے کی دل کمنا ہے تو اتنے کی ہونا ہے جی. اتنے تو وہ کچھ ہونا ہے جو کچھ کرنا ہے جی. ہو یا رسول اللہ وصیت فرمایا علیکہ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈر. یہ وصیت، یہ سرکار کی وصیت ہمارا نام دی کہ ساری زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنا، ساری زندگی اللہ سے. اب پتر پڑھ دو کتاب آئے پڑھ دو کون پڑھ تو فارغ ہو گیا. ظاہر ہے تمہیں سارے ساری عمر سمجھانا پتر مہربانی جی جڑے رہا جی اللہ بھلا کر دے. نہیں تو کام شم تارا ٹوٹ گئی سارا کام بگڑ جانا چاہیے. میں مسکین بندہ تمہوں مینو میرے شاگردہ بھی پورا نہیں سمجھا. میں مذاق نہیں جو کرتا تو وہ نوز باللہ کوئی دعوی نہیں پر اللہ کے فضل کا انکار نہیں. ہائے ہائے بیٹا میں نے شاگردوں کو کہا ہے، میں نے کہا میں آپ سے جو محنت کر رہا ہوں آپ کو مدرس بنانے کے لیے نہیں محنت کر رہا ہوں، آپ کو خطیب اور امام بنانے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہوں، آپ کو دین کا خادم بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں. کس لیے؟ آپ مسجد میں ہوں، آپ ممبر میں ہوں، آپ چوک میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں بھی ہو ہر جگہ دین کا کام ہو. میں نے کہا آپ کس کے لیے تیار کر رہا ہوں. میں کتنے مدرس ہیں بڑے لائق ہیں، کرتوت بھی ساتھ ہیں، راتی مطالعہ کر کے سب کو پڑھا دیتے ہیں. ایسوں کی ضرورت نہیں. مجاہدین کی ضرورت ہے کہ جو دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جن کا پیشوا کربلا کا مسافر آقا حسین ہو کہ جناب میں کھڑا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، گولی مار دو، کاٹ دو، میں نہیں بدل سکتا ہوں. میں کہا پتر میں نے یہو جہاں دی لوڑ نہیں، میں نے یہو جہاں مولویاں دی لوڑ نہیں کہ جس لئے بھی اگوں کو 10-12 نوٹ بخون تے نظریے بدل جائے جی. یہ قبلہ شاہ جی کا جملہ ہے. فرمایا حافظ صاحب کیا حالت ہے ہماری، ہم سورہ اخلاص پڑھ کر بھی پیسے لیتے ہیں. کیا پڑھ کر؟ شاہ صاحب کا اپنے انداز طرح سمجھا رہے کہ ابھی سورہ اخلاص پڑھ کر بھی پیسے لیتے ہیں. ہماری کیا حالت ہے وہ مجھے سمجھایا جا رہا تھا. بتقوی اللہ جی یا رسول اللہ. فرمایا بالتکبیر علی کل شرف، فرمایا جب بھی کسی اونچی جگہ چڑھنا تو سب پورے سفر میں اللہ اکبر پڑھنا. یہ سرکار نے کیا کی؟ وصیت کی. اللہ اکبر، جب اونچی جگہ چڑھو تو اللہ اکبر پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فلما بل الرجل، جب وہ شخص یہ دونوں وصیتیں قبول کر کے واپس جانے لگا، واپس سرکار نے اس کو پیچھے سے دعا دی. وہ دعا سن یار آقا حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہم اطوی لہ البعد، اے اللہ یہ جس سفر پہ جا رہا ہے اس کے لیے وہ دوری سمیٹ دے. وہ دوری بود قریب کر دے، دوری سمیٹ دے اس کے لیے. بحبن علیہ السفر، اے اللہ اس پر سفر آسان فرما دے. اس پر سفر آسان. یہ سرکار نے اس کے پیچھے جب چلا گیا تو دعا دی، اس کو دعا دی. دعا دی. ہمارے مدارس میں بڑا طرہ امتیاز ہے کہ جب شاگرد بات نہ مانے ذاتی کم اسی پھر بددعاواں تو تر جانے ہیں، تیرا بیڑا غرق، تیری نسل سڑے، تیرا فلانا ہو گیا.
وزیر صاحب میں غریب نے پٹاری بند کی تھی میرے شگرد پھر اس کام نو چاہ دیں دونوں دی مرضی ہے میں پٹاری بند کی تھی میں تو جب پچھلے طالب علم پڑھتے سن دعا کی تھی یا اللہ سونا سونے دا صدقہ میں انسان ہاں کمزور ہاں اگر میرے منہ چ کوئی جملہ نکل جائے غلط انہاں واسطے یا جڑے پڑھ گئے انہاں واسطے یا جنہ بعد پڑھنا ہے یا اللہ اس میرے جملے نو بے معنی کر دی کسی دا نقصان نہ آپ کٹنالی گئے نا اپنا شاہ جی کے گاؤں گئے جی قبریں تے حاضری ہوئی جی قبریں شاہ جی دے دادا جی دیاں پیچھے نہیں ہوئی حاضری وہاں ایک اماں جی کی قبر ہے میں بات بتاتا ہوں آپ کو اس کی مناسب ہے اماں جی کے پیچھے شاہ جی کے خاندان میں بہت پیچھے اللہ کی بڑی پیاری بندی سید زادی یہ راز کی بات ہے اپنے پاس رکھنی ہے شاہ جی نے مجھے چونکہ یہاں آئے مناسب میں شاہ جی مجھے فرماتے ہیں بڑی پرانی بات ہے میں اس وقت گاؤں تھا شاہ جی نے فرمایا حافظ صاحب وہ جو قبر ہے نا اماں جی کی وہ مجھے خواب میں ملے ہیں وہ ایک ندی میں کنارے بیٹھے ہیں اپنی ٹانگیں اس میں نیچے لٹکائی ہوئی ہیں تو شلوار تھوڑی اوپر ہے آدھی پنڈلی تک تو میں سامنے گیا ہوں تو مجھے کہتی ادھر بیٹھو بیٹا تو میں نے کہا جی میں نہیں بیٹھتا آپ کی ٹانگیں تھوڑی ننگی ہیں آپ غیر محرم کہتے میں غیر محرم نہیں ہوں میں آپ کی فلاں دادی ہوں تو شاہ جی کہتے میں وہاں بیٹھ گیا تو مجھے خواب میں انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو کوئی بھی تنگ کرے میری قبر پہ آ کر نام لے کر بتانا اس کا بندوبست میں کروں بات جو بتانی ہے وہ آگے ہے شاہ صاحب یہ بات بتا کر مجھے کہتے آپ سب جاؤ وہاں حاضری دے کر آؤ میں لاہور سے چلا سیدھا حاضری دے کے آیا اللہ کے فضل سے شاہ صاحب لاہور واپس آیا تو شاہ صاحب نے مجھے میں آپ سب گواہ ہو جاؤ میں جدوں دی خواب آئی ہے ہون تک تے ہون تو فوت ہونے تک حافظ صاحب گواہ ہو جاؤ میں کسی دے خلاف اس اماں دی قبر تے نہیں جاواں گا اللہ دی قسم شاہ صاحب نے گواہ کیتا کلے نے کیا گواہ ہو جا کہ میں کدی بھی اس انہاں اماں جی دی قبر تے اس واسطے نہیں جاواں گا کہ مینوں فلانے تنگ کیتا ہے ساری تربیت اس طرح ہوئی ہے بد دعائیں دینا کوئی کام نہیں ہے سرکار کیا کر رہے ہیں پیچھے سے بولو دعا دے رہے ہیں یا اللہ اس کے سفر کی دوری لپیٹ دے یا اللہ اس پر سفر آسان کر دے آج کے سبق کی چوتھی حدیث توجہ جی اندر جو بڑا ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے میرا دھیان سے سننا لڑیا جناب میرے نال مسئلہ دسن لگا نبی وزیر صاحب حدیث سنان تو پہلے مشرکین جڑے سن سارے وہ کہڑی دلیل دیندے ہوندے سن پہلا وجد نہ لے آبا کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اس لیے ہم یہ کام چھوڑ حدیث سنو عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالا میں جدوں دا آن لگا تہاڈے سامنے کتاب کھول کے سنانا تانوں تے تانوں تسلی نہیں ہوندی بھی جو کچھ دس رہے دین دس رہے خدا دا نا جی کم از کم گلن پلے بنو نا یار مہربانی جی تسی ڈائری لے کے ہن تک لکھدے ہوندے اللہ دی قسمت 400 حدیثاں ہو جانیاں سن جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی سفر آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک سفر میں تھے سرکار کے ساتھ ہم سفر میں جا رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں فَكُنَّا إِذَا شَرَفْنَا عَلَى وَادٍ حَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا فرمایا جب بھی ہم کسی وادی سے اوپر چڑھتے دوران سفر تو حللنا تو ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ وَكَبَّرْنَا اور ہم پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور فرماتے ہیں وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا اور ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی
ظاہر چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں، سواریاں چڑھ رہی ہیں، تو ہم اونچی اونچی آواز سے پڑھتے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ، اونچی آواز جیڑی سبق سنانا سی ہوں شروع ہونے لگا۔ فقال، پچھلی گل سمجھ آ گئی؟ جب ہم سفر پہ جا رہے تھے، جب ہم چڑھائی پر چڑھتے تو ہم اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے اور اللہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتے اور تکبیر، ہماری آوازیں اونچی ہو گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا فرمایا؟ اربعوا علی انفسکم، فرمایا اپنی ذاتوں پر شفقت کرو، اپنے آپ پر بولو، اپنے آپ پر اربعوا اے ارفقوا، رفق نرمی، فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے آپ پر۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، فرمایا اس لیے کہ تم جس ذات کا ذکر کر رہے ہو نہ وہ ذات بحری ہے نہ وہ ذات غائب ہے۔ اصم غائباً بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری میں 638 نمبر ہے، مسلم میں 274 نمبر پہ یہ حدیث ہے، نمبر لکھ دیے انہوں نے۔ فرمایا کہ بے شک تم جس ذات کا ذکر کر رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر پڑھ رہے ہو، وہ ذات نہ تو اصم، وہ ذات بحری نہیں ہے، ولا غائبا، نہ وہ تم سے غائب ہے۔ فَإِنَّهُ مَعَكُمْ، بے شک وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ، کچھ بولو، اللہ تمہارے ساتھ۔ خدا را میں گل کرنے لگا لڑیا جنا، میرے وال دیکھو، سلام پھیر کے نا جی کلمہ پڑھو، لیکن جڑا بعد سے لا الہ الا اللہ، پھر آستان اللہ اللہ، فیصل آواز آ رہی میری؟ وزیر صاحب یہ حدیث تسی سارے آستانے تے لکھ کے لائے ہو، جے کو عمل کر جان تے میں نے چھتر پھیرا جی، خدا دی قسم۔ یہ بھی ساڑی مسلمانی اجمل کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ہم آقا حضور کی بات نہیں مانیں گے۔ فرمایا وہ ذات نہ بحری ہے نہ غائب ہے، اپنی ذاتوں پہ شفقت کرو، لہذا اتر بندہ ستا ہوئے تو کولو چپ قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے جی؟ نہیں بچی بول دے، کوئی نہیں تینوں کوئی نہیں آنے، کوئی نہ آکھے یار مولوی صاحب میرے بوترے شگرد نے، یار مہربانی تاری بھلا ہوئے، نہیں اجازت۔ کہ صبح صبح سپیکر کھول کے اتنے سورہ یاسین ساری سپیکر پڑھنی، لوگ ستے، کوئی لیٹرین جا رہے ہیں، عورتیں مرد سارے شادی شدہ، کسے نانا ہے، کوئی معاملات، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آنکھ دے میں نے شفقت ہے کافرہ تو قرآن پڑھنے تو ڈک دیں۔ یہ ہیں ہم ذوق کے بندے، ہم ذوق کے بندے۔ فرمایا کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، شفقت کرو، کیونکہ تم جس ذات کو آواز دے رہے ہو نہ وہ اصم ہے نہ وہ غائب ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ ذات ہر بات سنتی ہے اور تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب۔ جب سرکار نے فرما دیا آپ کو توجہ کرنی ہے، نہیں اونچا ذکر کرنے پر کوئی توجہ کرنی ہے، انہیں جیسے لوگوں نے سنا رہے ہیں جی کر رہے ہیں، واجب بلے تو سارے امام ابو حنیفہ مجتہد بن گئے، سارے تو مجتہدین دی جماعت ہو گئے ہو یار، خدا دا میں وہی تو وزیر صاحب تو لطیفہ تھوڑا میں نکاح دا باب پڑھتے پہ کنجو تو کہا کہ وہ ہو گیا ہے تو طلاق دا باب شروع ہو، وہ نکاح دا باب سی تو بچہ ہے کو پڑھتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان دے علاقے دا، دی شیرہ دی شادی
وہ چھٹی نہیں کی پچھلے سال اندر سکے پائی دی شادی وزیر صاحب اللہ کی قسم کار نہیں اس میں دسیا اس بارے مشیرہ دیے کہنا جی امی میرے کہنے تیری بھن ہے تو چلا استاد ایک چھٹی لے کے جا گیا بچے وہ تازہ تازہ نکاح دے سارے مسئلے پڑھے سن گھر جا کے دسے خاص کر کے حق مار دے مسئلے وہ آدھا جی میرے ابے نو لوکاں آخیا جتھے پڑھتا ہے اور لگتا ہے استاد بھابی استاد بھابی میں کہ یار مسئلے دسو تو بھابی ہیں تو جی بدعت و خرافات کرو تو پھر اسے سننی ہے یار کو خدا دا نال کو ترس کھاؤ ساری جان تے اللہ دا واسطہ ترس کھاؤ وہ تہاڈا مسئلہ وزیر صاحب دا تے فیصل دا میرے تو قرضہ ہے وہ ختم والا وہ قرضہ ہے ڈر لگتا ہے فیصل دسن لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وہ ذات سمیع ہے قریب ہے آج کے سبق کی اگلی حدیث اور اس کے بعد ایک اور دو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجاب جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں تین دعائیں مراد تین شخصوں کی لا شک فیہن ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں یا رسول اللہ وہ کون سی فرمایا دعوت المظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ ظالم کے خلاف کچھ کہہ دے گا تو اللہ اس کو قبول کر لے گا دعوت المظلوم رد نہیں ہوتی ظلم نہ کیا کرو وزیر صاحب میرے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے کہ تسی استاد دینی تے تاڑے کول بچہ آیا دین پڑھن تے تسی انہوں پڑھایا کونے تے کماں تے لایا تے شودہ بیلے دا بیلہ چلا گیا میرے نزدیک سب تو بڑا ظلم آج خدا دی قسم سب تو بڑا ظلم آج سب تو بڑا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ فرمایا مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں اس کی مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں یہ وجہ ہے جڑے سیانے لوگ نے نا اج عمرے تو بندہ آ رہا ہوئے تو باہر نکل جاندے نے اگے گھر جے نہ بڑے مسافر ہے گھر آن تک مسافر ہے اوتھے انہوں کہندے نے دعا کر دے سارے ویسے بھی کوئی بھی مسافر مل جائے کہہ دیں گے دعا کر اللہ تعالیٰ ایسے میں رستے اجمل نے خوشتبی کی تھی میں کہا میں اج ایک طالب علم نے خوشتبی کی تھی میں کہا پتر ساری عمر دھیان رکھی فارغ ہونے تو بعد تیری عمر اللہ تعالیٰ لمبی کرے دین دا کم کرے میں کہ ساری عمر دھیان رکھی تینوں اے بندے کنے ملے جنہ اے گل آکھی کہ مولانا دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا ایمان سلامت رکھے تے خاتمہ بل ایمان ہوئے تے دوجے بندے کنے ملے جی بچی نے امتحان دیتا ہے نمبر اچھے آ جانا پتر نے باہر جانا ہے دعا کر دو ہوں تو کوئی مسئلہ الجھ گیا دعا کر دو تو وڈا منڈا جڑا نا بدماش جا ہو گیا دعا کر دو دھی دی شادی 5 سال ہو گئے بچی اولاد کو دعا کر دو میں کہ یہ گنیا جی کنے نے تے اے گنی ساری عمر چ کنے نے جنہیں اے آکھیا ہوئے کیڑا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا ایمان سلامت رکھے تے خاتمہ بل میں کہ پتر ساری عمر دھیان رکھی تے گڑی کنے نہیں دنیا منگن والے کنے نہیں تے آخرت منگن والے کنے آئے نہیں فرمایا دعوت المسافر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے مسافر کی مسافر انج دا نام چوری کر کے آ رہے نہیں مسافر خدا دا نام نہیں یا جھوٹیاں دی تائید کر کے آ رہے ہیں مسافر نہیں سفر حلال تیسرا فرمایا ودعوت الوالد علی ولدہ فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے والد کی دعا بولو والد کی دعا بولو والد کی دعا اللہ اس کو قبول کرے اللہ اس کو
زیر سب دلوں دعا کਢਾਣੀ ਹੋ ਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਢਾਣੀ ਹੋ ਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਢਾਣੀ ਹੋ ਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਢਾਣੀ ਹੋ ਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰ ਘੁੱਟਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਜੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ یہ زبان جو نکلی وہ دل جو نکلی والد کی دعا اولاد کے لیے اللہ قبول کرتے ہیں آخری حدیث عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سرکار کا معمول یہ تھا غور فرمایا دے ابو داود شریف نسائی شریف باسناد صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کانا اذا خاف قوما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خوف محسوس کرتے کہ وہ ہمارے خلاف اٹھنے والے ہیں کسی قوم سے خوف دعا ہمارے لیے تو سرکار کیا دعا کرتے تھے جب کسی سے ڈر ہو خوف ہو کہ تکلیف پہنچائے گا تو دعا کیا کرتے تھے سرکار اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ترجمہ سرکار یہ دعا کرتے اے اللہ ہم تجھے بناتے ہیں ان کے درمیان اور اپنے درمیان آڑ اے اللہ تمہیں ہم اپنے اور ان کے درمیان یا اللہ وہ ساڑھے تک نہ پہنچ سکیں ان کو ہم اے اللہ تجھے ہم آڑ بنا دیں تیرا سہارا لے اور اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں من شرورہم ان کے شر سے ان کے اللہ دی قسم کے سنے دعاویں یاد ہونے صبح شام پڑھیے آ جڑا سی دورت جی خون دے چھٹے پہ گئے فلانی شاہ ہو گئی ٹمکان ہو گیا ساری جان چھٹ جائے خدا دی قسم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم جن سے بھی خطرہ ہو کہ یا اللہ ان کے اور اپنے درمیان یا اللہ تجھے میں آڑ بناتا ہوں اور یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے ان کے شر سے بچا دے تو سفر میں سرکار جب اونچی جگہ چڑھتے تو کیا پڑھتے نیچے اترتے تو اور جب سفر سرکار شروع کرتے نا تو یہ ہے ایتیں وہ میں سنا دیتا ہوں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ جب سرکار سواری پر بیٹھ جاتے تو سرکار یہ ایتیں پڑھتے آگے پھر وہ لمبی دعا ہے دوسری بہت لمبی لیکن صرف کم از کم یہ ایتیں یاد کر لیں اور اللہ اکبر سبحان اللہ اور چلو اپنی زبان ہے جی یا اللہ تیری سپرد کرو نکلنے لگے دعائیں اس میں بہت ساری دعائیں یہ پورا باب سفر کا ہے ایتھوں شروع ہو جی کتاب آداب السفر تے دیکھو اللہ کی قسم ہے 4 مرکے لے پورے سارے کس کے آداب
آداب سفر کیجیے، ساتھیوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، سواری پر کس طرح بیٹھنا ہے، سواریوں کو راستے میں کتنی سہولت دینی ہے، سکون دینا ہے، یہ سب کچھ سرکار نے بیان فرمایا۔ اسی کے اندر ہے فرمایا جب سواریوں پر بیٹھے ہو نا، تو اگر ایسا جنگل ہے کہ جہاں کوئی گھاس درخت نہیں ہے تو سواری کو تیز چلاؤ، اور فرمایا اگر راستے میں درخت ہیں، گھاس ہیں، تو پھر ایسا چلو اس کو راستے میں کچھ کھانے دو، کچھ کھانے دو۔ ہاں وہ فقہ میں نا کنز الدقائق میں پیچھے وہ باب پڑھا رہا تھا خرچے کا، کہ کس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے، وہ الحمدللہ میں وہ شرح پڑھاتا ہوں۔ قدوری شریف کی جوہرہ نیرہ، انہوں نے نا آخر میں مسائل لکھے ڈنگروں کے بارے میں، شہد کے بارے میں، شاید میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنائے تھے شاید، کہ انہوں نے فرمایا جب شہد اتارو نا تو سارا مت اتارو، کچھ مکھیوں کے لیے رہنے دو۔ بقاعدہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، جب شہد اتارو تو سارا نہ اتارو، کچھ مکھیوں کے لیے رہنے دو۔ جی مسئلے بقاعدہ کتابوں میں لکھے تھے، جن لڑکے نے پڑھایا، میں کہ پتر ڈنگراں نو پٹھے پان دے طریقے، بننے دے طریقے، یہ سارا فقہ دی کتاب موجود ہے خدا دی قسم، کیونکہ سرکار کے زمانے میں ڈنگر نہیں تھے، سرکار نے حکم فرمایا ان کو یوں باندھو، یوں باندھو، یوں باندھو۔ پچھلے مرتبہ تو حدیث سنائی نہیں سی اٹھ دی جی سونے فرمایا زیادتیاں کر دے پٹھے نہیں کھا لے، پھر کم لیندے انہوں کہو نا پٹھے، زیادتیاں نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین، 2 منٹ ذکر کرو۔